بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس گھر میں چیٹیاں نکلنا بند نہ ہوں وہ کس بات کی علامت ہوتی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ایک چیٹی کو ایک چھوٹا سا دانہ لے جاتے ہوئے دیکھا تو پہلے مسکرائے اور پھر ایک ایسی بات کہی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ جانتے ہو وہ کیا بات تھی؟ اگر آپ بھی کسی چیٹی کو دانہ یا اناج لے جاتے ہوئے دیکھیں تو اسے غور سے ضرور دیکھا کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں چیٹی سے متعلق حیران کن راز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو آپ کے اپنے چینل ماہرہ آیہا کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ محترم ناظرین، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ گھر کے کونے میں چند چیٹیاں دیکھیں، انہیں صاف کیا اور اگلے دن پھر وہی نظر آئیں اور کچھ عرصے بعد محسوس ہوا کہ جیسے یہ ننھی مخلوق آپ کے گھر سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ آخر بار بار اسی گھر میں ان کا آنا کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ کیا یہ صرف کھانے کی خوشبو کا معاملہ ہے یا اس کے پیچھے ایک ایسا سبق چھپا ہوا ہے جسے ہم دیکھ ہی نہیں پاتے؟ حیرت کی بات ہے کہ جس چیٹی کو ہم گھر کی پریشانی سمجھ کر ختم کرنا چاہتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کی گفتگو تک محفوظ کر دی۔ پھر جس گھر میں چیٹیاں نکلنا بند نہ ہوں وہ گھر کے بارے میں کیا بتاتی ہیں؟ اور کیا ممکن ہے کہ جنہیں ہم بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہمیں اپنے رب کی کسی نشانی کی طرف متوجہ کر رہی ہوں؟ محترم ناظرین، کبھی آپ نے اپنے گھر کے کسی کونے میں چیٹیوں کی ایک قطار دیکھی ہو؟ کبھی باورچی خانے میں، کبھی دیوار کے قریب، کبھی کسی ایسی جگہ جہاں آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ ننھی مخلوق آخر یہاں سے بار بار کیوں نکل رہی ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ اسے دیکھتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں، جھاڑو اٹھاتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ چیٹیاں گھر سے ختم ہو جائیں، لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، جس مخلوق کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہو، جس کے نام پر قرآن کریم کی ایک پوری سورہ النمل موجود ہو، اور جس مخلوق کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک حیرت انگیز منظر ظاہر کیا ہو، کیا اسے صرف گھر کی ایک معمولی پریشانی سمجھ کر نظر انداز کر دینا چاہیے؟ یہاں سے بات ذرا مختلف ہو جاتی ہے۔ چیٹی ظاہر کتنی چھوٹی ہے مگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی حیرت انگیز حکمتیں رکھی ہیں کہ انسان اگر غور کرے تو اپنے رب کی قدرت پر حیران رہ جائے۔ یہ ننھی سی مخلوق اپنے لیے رزق تلاش کرتی ہے، اسے اٹھاتی ہے، اپنے ٹھکانے تک پہنچاتی ہے اور اپنے رب کے مقرر کیے ہوئے نظام کے مطابق زندگی گزارتی ہے۔ ہمیں شاید اس کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی نہ دے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم سے اس کی کوئی حرکت پوشیدہ نہیں۔ وہ کہاں سے نکلتی ہے، کس سمت جاتی ہے، کیا تلاش کرتی ہے اور اپنے رزق کو کس طرح اپنے ٹھکانے تک پہنچاتی ہے، یہ سب اس کے رب کے علم میں ہے۔ کیا اٹھاتی ہے، کہاں پہنچاتی ہے، کس سمت جاتی ہے، یہ سب اس ذات کے علم میں ہے جو سمندر کی تہوں میں چھپی ہوئی مخلوق کو بھی رزق پہنچاتی ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق کو بھی بھوکا نہیں چھوڑتا جسے ہم اپنے قدموں تلے روند سکتے ہیں تو کیا وہ اپنے بندے کو بے سہارا چھوڑ دے گا؟ اسی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ذرا اپنے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی سلطنت عطا فرمائی جس کی مثال دنیا میں کم ہی ملتی ہے۔ انسان ان کے تابع تھے، جنات ان کے حکم میں تھے، پرندوں کی بولیاں سمجھنے کی صلاحیت عطا کی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی نعمتیں دی تھیں جن پر غور کیا جائے تو انسان کی زبان بے اختیار شکر کے لیے اٹھ جائے، مگر اس عظیم بادشاہت کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت چھوٹی مخلوق کو ایسا مقام دیا کہ اس کی بات قرآن کریم میں محفوظ ہو گئی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو سمجھ آتا ہے کہ اللہ
کہ یہاں کسی مخلوق کی بڑائی اس کے سائز یا جسم سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر رکھی گئی حکمت سے ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا واقعہ آتا ہے۔ جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ گزرے تو چیونٹیوں کی ایک بستی کے قریب پہنچے۔ ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کو متنبہ کیا اور آگاہ کیا، اے چیونٹیوں، اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند ڈالے۔ غور کیجئے، اس ننھی سی چیونٹی نے صرف اپنی جان کی فکر نہیں کی بلکہ اپنے پورے قبیلے کو خطرے سے آگاہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی بات سنی، اس کے کلام کو سمجھا اور اس پر مسکرائے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کی جس میں وہ اپنی طاقت کا فخر نہیں بلکہ اپنے رب کی نعمتوں کا اعتراف اور شکر تھا۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائی ہیں، اور ایسے نیک عمل کروں جن سے تو راضی ہو، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ یہاں ایک بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے۔ جس چیونٹی کو ہم اپنے گھر میں دیکھ کر فوراً ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی چیونٹی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ جس ننھی سی مخلوق کو ہم شاید اپنے لیے بے معنی سمجھتے ہیں، اس کے کردار میں ایسی حکمت رکھی گئی کہ قیامت تک آنے والے انسان اس واقعے سے سبق لیتے رہیں گے۔ اس لیے اگر کبھی آپ کے گھر میں چیونٹیاں نظر آئیں تو فوراً یہ فیصلہ نہ کریں کہ یہ کسی پوشیدہ مصیبت، بدشگونی یا کسی غیر معمولی روحانی اثر کی قطعی علامت ہے۔ ہر چیز کو غیبی راز قرار ہونا درست نہیں، لیکن ان ننھی مخلوقات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت، رزق اور اپنے رب پر توکل کو ضرور یاد کیا جا سکتا ہے۔ اور اب اصل بات کی طرف آئیے۔ جس گھر میں چیونٹیاں بار بار نکلتی ہوں، کیا واقعی یہ بات اس بات کی نشانی ہے کہ اس گھر میں کوئی خاص روحانی حقیقت موجود ہے؟ کیا ان کی موجودگی گھر کی برکت، رزق یا خوشحالی کے بارے میں کوئی یقینی پیغام دیتی ہے، یا پھر ان کے پیچھے ایک بالکل مختلف حقیقت ہے جسے ہم اپنی روایتی باتوں اور سنی سنائی حکایتوں میں گم کر دیتے ہیں؟ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں جذبات کے ساتھ ساتھ دین کی اصل تعلیم کو بھی سمجھنا ہوگا، کیونکہ ہر عجیب واقعے کو فوراً جادو، نظر، نحوست یا کسی غیبی اشارے سے جوڑ دینا نہ قرآن کا طریقہ ہے اور نہ ہی سنت کا۔ لیکن اس کے باوجود چیونٹیوں کا گھر میں بار بار آنا ہمیں ایک ایسی بات ضرور یاد دلاتا ہے جسے انسان اکثر بھول جاتا ہے۔ رزق کا مالک وہ ہے جس نے سمندر کی تہہ میں موجود مخلوق کے لیے بھی رزق کا انتظام کر رکھا ہے۔ اگر ایک چیونٹی اپنے حصے کے دانے کو تلاش میں اپنے ٹھکانے سے نکلتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بناتا ہے تو ہمیں اپنے رزق کے بارے میں کتنا یقین ہونا چاہیے۔ شاید اسی ننھی مخلوق کو دیکھ کر انسان اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی طرف واپس لوٹ آئے، اور یہی اس منظر کا سب سے خوبصورت سبق ہے۔ محترم ناظرین، اب ذرا اس منظر کو اپنی ذہن میں ڈالیے۔ آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، سب کچھ معمول کے مطابق ہے، مگر کسی کونے میں چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں مسلسل چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ آپ انہیں دیکھ کر فوراً پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی صفائی کرتے ہیں، کبھی کوئی گھریلو تدبیر آزماتے ہیں، اور کبھی سوچتے ہیں کہ آخر یہ چیونٹیاں بار بار اسی گھر میں کیوں آ رہی ہیں۔ لیکن ذرا رک کر سوچئے، کیا ہر چیز جو ہمیں پریشان کرتی ہے لازماً ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہوتی ہے؟ کیا ایک ننھی سی مخلوق کا بار بار ہمارے گھر میں ظاہر ہونا صرف گندگی یا بے ترتیبی کی علامت ہے، یا اس منظر کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی ایسی نشانی بھی چھپی ہوئی ہے جسے ہم اپنی جلد بازی میں دیکھ ہی نہیں پاتے؟ چیونٹی بلا ظاہر
کتنی معمولی مخلوق ہے، نہ اس کے پاس انسان جیسی طاقت ہے، نہ وہ اپنی ضرورت بیان کرتی ہے اور نہ ہی اپنے لیے بڑے بڑے ذخیرے جمع کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن اسی ننھی مخلوق کا ذکر قرآن کریم میں ایک پورے واقعے کے ساتھ آتا ہے۔ حضرت سلیمان کے لشکر کا گزر چیٹیوں کی ایک بستی کے قریب سے ہوا تو ایک چیٹی نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں روند ڈالے۔ اور غور کیجئے، ایک چھوٹی سی چیٹی اپنی قوم کے لیے فکر مند ہے، انہیں خطرے سے آگاہ کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس واقعے کو قرآن میں محفوظ فرما دیتا ہے۔ یہاں سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق نکلتا ہے۔ جس مخلوق کو ہم اپنے گھر سے نکالنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، وہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنے رب کے حکم کے تحت زندگی گزار رہی ہے۔ اس لیے اگر گھر میں چیٹیاں نظر آئیں تو فوراً اسے نحوست، جادو، حسد یا کسی غیبی مصیبت کی قطعی علامت قرار دینا درست نہیں۔ چیٹیوں کی موجودگی کی عام وجاہت خوراک کے ذرات، مٹھاس، نمی، دراروں یا گھر میں داخل ہونے کے راستے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اصل سوال ابھی بغیر حل ہوئے باقی ہے۔ اگر کسی گھر میں چیٹیاں بار بار نکلتی رہیں، ختم ہونے کا نام نہ لیں، تو ہمیں اس منظر کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ کیا یہ ہمارے لیے صرف صفائی کا مسئلہ ہے، یا اس کے ذریعے ہم اپنے رب کی ایک ایسی نشانی بھی دیکھ سکتے ہیں جو ہمیں رزق، شکر اور اللہ پر توکل کا سبق دیتی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی وہ چیٹی کیا کہتی تھی جس کی بات سن کر ایک نبی مسکرائے اور اللہ تعالیٰ سے شکر کی ایسی دعا مانگی جو آج بھی ہمارے لیے سبق ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں چیٹی کو صرف ایک کیڑے کے طور پر دیکھنا چھوڑ کر اللہ کی مخلوق اور اس کی قدرت کی نشانی کے طور پر دیکھنا ہوگا۔ محترم ناظرین، اب ذرا اس مقام پر ٹھہریے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیٹی کا واقعہ صرف ایک عجیب واقعہ نہیں بلکہ سبق ہے جسے گھر کے معمولی منظر سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں جب چیٹی نے اپنی قوم کو خبردار کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرائے اور فوراً اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائی ہیں، اور ایسے نیک عمل کروں جن سے تو راضی ہو۔ سوچئے، ایک نبی کے سامنے ایک ننھی سی چیٹی کا واقعہ پیش آیا، مگر انہوں نے اس میں اپنی بڑائی نہیں دیکھی بلکہ اپنے رب کی نعمت دیکھی۔ یہی اصل فرق ہے۔ انسان کے سمجھ لیتا ہے، انسان کے پاس نعمت آتی ہے تو وہ کبھی اسے اپنی محنت کا نتیجہ سمجھ لیتا ہے، کبھی اپنی عقل کا کمال اور کبھی اپنی قابلیت کا ثبوت، لیکن اللہ والے لوگ نعمت دیکھتے ہیں تو نعمت دینے والے کو پہچانتے ہیں۔ یہی شکر ہے، یہی عزیزی ہے، اور یہی وہ رویہ ہے جو انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے۔ اب اپنے گھر کا تصور کیجئے، اگر کسی کونے میں چیٹیاں مسلسل آ رہی ہوں تو سب سے پہلے اس کے عملی اسباب تلاش کریں۔ ممکن ہے کہیں مٹھاس گری ہو، کھانے کی ذرات موجود ہوں، نمی ہو، یا دیوار اور فرش میں کوئی باریک راستہ بنا ہوا ہو۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے صفائی کرنا، خوراک محفوظ رکھنا، ان کے راستے بند کرنا بالکل مناسب ہے، لیکن ان سب کے ساتھ اپنے دل میں ایک اور خیال پیدا کیجئے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کا رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے،
اور میرا رزق بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ یہ سوچ انسان کے اندر ایک عجیب سکون پیدا کرتی ہے۔ پھر گھر میں موجود چیزیں صرف چیزیں نہیں رہتی، روٹی رزق بن جاتا ہے، پانی نعمت بن جاتا ہے، بچوں کی ہنسی نعمت بن جاتی ہے، صحت نعمت بن جاتی ہے، اور گھر کا سکون بھی اللہ تعالیٰ کی عطا محسوس ہونے لگتی ہے۔ انسان کے پاس شاید وہ سب کچھ نہ ہو جو وہ چاہتا ہے، لیکن شکر کی نظر اسے یہ دکھاتی ہے کہ اس کے پاس پہلے ہی بہت کچھ موجود ہے۔ اور یہاں ایک انتہائی اہم بات سمجھ لیجئے، گھر میں چیٹیوں کا زیادہ نکلنا اس بات کا شرعی ثبوت نہیں کہ وہاں برکت ہے یا رزق بڑھانے والا ہے یا کسی خاص روحانی پیغام آ رہا ہے۔ اسی طرح انہیں دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا بھی درست نہیں کہ گھر پر جادو ہے، حسد ہے یا کوئی غیبی مصیبت ہے۔ ایسی باتوں کے لیے واضح شرعی دلیل درکار ہوتی ہے۔ ہمیں دین کو قصوں، مشاہد اور اندازوں سے نہیں بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ البتہ چیٹی کا قرآن میں ذکر ہونا ہمیں اس کی اہمیت ضرور یاد دلاتا ہے۔ سورہ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر اور چیٹیوں کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو کس قدر حیرت انگیز صلاحیتوں عطا فرمائی ہیں۔ ایک چھوٹی سی چیٹی اپنے ساتھیوں کے بارے میں فکر کرتی ہے، انہیں خطرے سے آگاہ کرتی ہے، اپنی بستی کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ اور شاید ہمارے لیے اس واقعے کا سب سے خوبصورت پہلو یہی ہے کہ جس مخلوق کو ہم اکثر صرف ایک مسئلہ سمجھتے ہیں، قرآن ہمیں اس کے ذریعے ایک عظیم اخلاقی سبق دکھاتا ہے۔ دوسروں کی فکر کرو، اپنے رب کی نعمتوں کو پہچانو، اپنی طاقت پر غرور نہ کرو اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھو۔ اب ذرا ایک اور منظر کا تصور کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بارش کی دعا کے لیے باہر نکلے تو انہوں نے ایک چیٹی کو دیکھا جو پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی تھی، اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے اللہ کے سامنے بارش کی دعا مانگ رہی تھی۔ اس واقعے کی بعض روایت کتب حدیث و آثار میں منقول ہے، اگرچہ اس کی تفصیل کو قرآن کریم کے واقعے کی طرف قطعی نہ سمجھا جائے۔ ایک ننھی سی مخلوق جسے انسان شاید دیکھ کر بھی گزر جائے، اپنے رب کے سامنے اپنی ضرورت رکھ رہی ہے۔ یہ منظر ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ جب ایک مخلوق اپنی حاجت کے لیے اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو سکتی ہے تو ہم انسان جنہیں عقل، زبان اور اختیار دیا گیا ہے، ہم اللہ سے مانگنے میں اتنے غافل کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے اگر آپ کے گھر میں چیٹیاں بار بار نکلتی ہیں تو انہیں دیکھ کر خوفزدہ ہونے کے بجائے داخل ہونے کے اسباب ختم کریں اور اپنے دل سے ایک سوال ضرور کریں، کیا میرے گھر میں اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی اتنا ہی موجود ہے جتنا رزق کی خواہش؟ کیونکہ گھر کی اصل برکت صرف یہ نہیں کہ وہاں بہت کچھ موجود ہو، اصل برکت یہ ہے کہ جو کچھ موجود ہو اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، شکر، حلال کمائی، پاکیزہ ماحول اور دل کا سکون بھی شامل ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں چیٹی کا یہ چھوٹا سا واقعہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن سے یہ ثابت نہیں کہ گھر میں چیٹیوں کا مسلسل نکلنا لازماً برکت، رزق، جادو، حسد یا کسی غیبی واقعے کی علامت ہے۔ اس لیے اس واقعے میں انسان کے لیے اپنے کردار کا آئینہ بھی رکھ دیا گیا ہے۔ ایک چیٹی نے اپنی قوم کو خطرے سے آگاہ کیا، انہیں اپنے گھروں میں داخل ہونے کو کہا اور اپنی بستی کو کے دوسرے افراد کی فکر کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمزور نظر آنے والی مخلوق بھی اپنی اندر ذمہ داری، نظم، ڈسپلن اور اپنی ساتھیوں کے لیے فکر کا ایک حیرت انگیز نظامت رکھتی ہے۔ سورہ النمل میں یہی واقعہ بیان ہوا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان چیٹی
کی بات سن کر مسکراتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے شکر اور نیک عمل کی توفیق مانگی۔ اب اپنے گھر کے ماحول کو اسی زاویے سے دیکھیے۔ چیٹی اپنے بل میں اکیلی زندگی نہیں گزارتی بلکہ ایک منظم جماعت کا حصہ ہوتی ہے۔ وہ اپنے لیے خوراک تلاش کرتی ہے، راستہ بناتی ہے اور اپنی بستی کے نظام میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ انسان کے گھر میں بھی اگر ہر فرد اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے، دوسرے کی آسانی کا خیال کرے، رزق کی قدر کرے اور اپنی زبان کو شکایت کے بجائے شکر کا عادی بنائے تو گھر کا ماحول خود بخود بدلنے لگتا ہے۔ یہ ایک معمولی سی چیٹی بھی ہمیں یہ سوال دے جاتی ہے کہ کیا ہمارے گھر میں بھی ایک دوسرے کے لیے اتنی ہی فکر موجود ہے جتنی قرآن میں مذکور چیٹی نے اپنی قوم کے لیے دکھائی۔ ایک اور عجیب پہلو دیکھیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس عظیم لشکر تھا۔ قرآن کے مطابق ان کے لشکروں میں جنات، انسان اور پرندے شامل تھے، اور پھر اس عظیم لشکر کے سامنے ایک چیٹی کی آواز کا ذکر قرآن میں مفہوم ہو گیا۔ یہ چیٹی کی آواز کا ذکر قرآن میں محفوظ ہو گیا۔ یہ منظر انسان کو عاجزی سکھاتا ہے۔ دنیا کی نظر میں طاقتور کون تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر، مگر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک چھوٹی سی چیٹی کی بات بھی اتنی اہم ہو گئی کہ قیامت تک پڑھی جانے لگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی مخلوق کی جسامت، سائز یا حیثیت اس کی اہمیت کا معیار نہیں۔ گھر میں چیٹیوں کی موجودگی کو غیبی علامت بنانے کی بجائے اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت یاد کرنے کا موقع بنا لیجیے۔ جب ایک چیٹی قرآن میں ذکر پانے کا سبب بن سکتی ہے، جب اس کی اپنی قوم کے لیے فکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ لا سکتی ہے اور انہیں شکر کی دعا کی طرف متوجہ کر سکتی ہے، تو پھر ہمارے گھر میں موجود چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہمیں اللہ کی طرف کیوں نہ لے جائیں؟ لہٰذا اگر آج کا یا کل آپ کے گھر کے کسی کونے میں چیٹیاں نظر آئیں تو صرف انہیں دیکھ کر غصہ نہ کیجیے۔ ایک لمحے کے لیے رک جائیے، اپنے دسترخوان کو دیکھیے، اپنے بچوں کو دیکھیے، اپنے گھر کی چھت کو دیکھیے، اپنی صحت کو دیکھیے اور اپنے دل سے کہیے، یا اللہ، جو کچھ تو نے دیا ہے اس پر مجھے شکر گزار بنا دے، میرے رزق کو حلال اور بابرکت فرما، میرے گھر میں محبت اور سکون عطا فرما اور مجھے اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا بندہ بنا دے۔ اسلامک جانکاریوں اور روحانی معلومات کے لیے آپ کے اپنے چینل ماہرہ حیا کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔